علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثناء کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے اللہ کے نام پہ شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر اللہ کے نام پہ زندہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ میرے اور آپ کے نبی نے شہادت کی دعا مانگی۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، سارے جنتی خوش ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو سر جھکا کے بیٹھی ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا شہیدو کیا تمہیں میری جنت میں مزہ نہیں آ رہا؟ تو شہداء کی جماعت کہے گی اے اللہ ہمیں زمین پہ بھیج، ہم دوبارہ تیرے نام پہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا وجہ اے اللہ جو بوقت شہادت تیرے دیدار کرنے میں مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں شہداء کا ذکر فرما رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام کو سید الشہداء سیدنا امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، آپ پر پانی بند کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ان شہداء کے بارے میں اللہ کا قرآن جو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو انہیں مردہ مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ اب قرآن کی آپ نے اس آیہ کریمہ کی طرف غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ آگے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے وہ مر گئے ہیں، وہ مٹ گئے ہیں، لیکن تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی نیک بیٹے کا باپ فوت ہو جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ تیرا باپ مردہ ہو گیا ہے، تیرا باپ مر گیا ہے، تیرا باپ سڑ گیا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کا کوئی دوست، اسی کا کوئی قریبی، اسی کا کوئی جاننے والا
یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ مردہ ہو گیا ہے یا تیرا باپ مر گیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا باپ مر گیا ہے لیکن میرے باپ کو تو مردہ نہ کہے، میرے باپ کے لیے ایسے الفاظ تو نہ استعمال کر، میرے باپ کے لیے گلے سڑے ہوئے لفظ تو استعمال نہ کر۔ تو اللہ پاک شہداء سے اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا لا تقولو، جو میرے نام پہ شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور قرآن کی اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے کہا انہیں مردہ نہ کہو، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ گمان بھی نہیں کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ اے اللہ آپ کہتے ہو مردہ نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب سائل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اس کی بیوی بیوہ کیوں ہوئی؟ اگر شہداء زندہ ہیں تو اس کے بچے یتیم کیوں ہوئے؟ اگر شہداء زندہ ہیں تو اس کے گھر والے روئے کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، ہم نے اسے مٹی میں دفن کیا۔ اے اللہ آپ کہہ رہے ہو کہ شہداء زندہ ہیں تو ہیں کہاں؟ اللہ پاک فرماتا ہے عند ربہم، شہداء میرے پاس ہیں۔ اب شہداء کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے پہلے آپ کو رب کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کہاں پہ؟ قرآن کی تیسری آیت کہتی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں کہیں تم چہرہ کرو گے تم خدا کو پالو گے۔ معلوم ہوا خدا اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، جہاں خدا موجود ہے وہاں شہداء موجود ہے۔ معلوم ہوا نہ حسین خدا سے جدا ہے نہ حسین خدا سے جدا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے امام حسین کے نام کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، سیدنا امام حسین کے نام پہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، سیدنا امام حسین کے نام پہ کانفرنس بھی ہوتی ہے، سیدنا امام حسین کے نام کی سبیل بھی لگائی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنے تن شہید ہوئے؟ کہتے ہیں 72 تن۔ ہم کہتے ہیں ایک کا تم ذکر کرتے ہو، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ باقیوں کا کیا جرم ہے؟ کیا وہ شہید نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے لیے نہیں لڑے؟ کیا وہ امام حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا وہ امام حسین کے ساتھی نہیں تھے؟ انہوں نے بھی جان دی ہے، انہوں نے بھی خون دیا ہے۔ آپ ایک شہید کا ذکر کرتے ہو، باقی 71 تن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اس 72 تن میں ایک عظیم جرنیل بھی موجود ہے جسے دنیا ناواقف ہے، جسے دنیا حور بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تھا یہ یزید کی پارٹی میں امام حسین کی طرف آ گیا، تھا یہ دوزخ والوں میں سے یہ جنت والوں کی طرف آ گیا۔ آج اس کا ہم ذکر کریں گے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کیسے دی ہے، اس نے امام حسین کا ساتھ کیوں دیا، اس کی شہادت کہاں واقع ہوئی، اس کا مزار کہاں پہ ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید کی ہیں 2 قسمیں، پہلے آپ شہید کو سمجھیں گے آپ کو پھر میرا جو جمعہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حکمی شہید اور ایک ہوتا ہے حقیقی شہید۔ جو حقیقی شہید ہے جیسے پاک آرمی پاک فوج کا کوئی بندہ وہ بارڈر پہ گیا، اس نے جنگ کی، اسے گولی لگی، تیر لگا یا بم بلاس میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ تم نے اسے غسل دینا ہے، نہ اس کا تم نے کفن بدلی کرنا ہے، اسی کپڑوں میں آپ نے اسے قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، وجہ
وہ کہتے قیامت کے دن جب شہید کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، 1.25 لاکھ نبی فخر کر رہے ہوں گے، اس کا خون خون کی طرح ہوگا لیکن اس سے عنبر کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ایک نبی دوسرے نبی سے پوچھے گا یہ کون ہے کہ جس کی خوشبو سے اللہ پاک نے جنت کو منور کر دیا؟ یہ کون ہے جس کی خوشبو سے اللہ نے جنت کو معطر کر دیا؟ وہ کہیں گے یہ آخر الزمان نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو یہ اختیار دے گا، اپنے خاندان میں سے جو بھی بڑے بڑے گناہگار ہیں 70,000 کی شفاعت کرنا آپ کا کام ہے، ان کی بخشش فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ ہوتا ہے حقیقی شہید۔ دوسرا ہوتا ہے حکمی شہید، جس پر شہید کا حکم لگتا ہے۔ پیٹ کے درد میں کوئی بندہ فوت ہو گیا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ اچانک دیوار گری مر گیا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہوگی، اسلام کہتا ہے شہیدہ ہے۔ مرد اپنا مال بچاتے ہوئے لڑا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ چوروں ڈاکوں کی گولی سے مرا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کے مرا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ زلزلے میں غرق ہو کے مرا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ چھت سے زمین پہ گرا، اسلام کہتا ہے شہید ہے۔ غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، نماز جنازہ بھی ہوگا، عام مسلمانوں کی طرح اسے قبر میں دفن کیا جائے گا۔ حکمی شہید ہے لیکن حقیقی شہید نہیں۔ اب حقیقی شہید کیا ہے؟ موتا امام مالک ہماری حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت کے 2 صحابی عہد میں گئے، ایک کا نام عمر بن جموع اور دوسرے کا نام عبداللہ بن عمر۔ انہوں نے ایک دن پہلے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ شاید ہم زندہ نہ رہیں، شاید ہم اگلے جہاں میں دوبارہ ہماری ملاقات ہو۔ عہد کی زمین پر آئے، دونوں نے لڑائی کی، برابر لڑتے رہے، دونوں کافروں کی تیلوں تلواروں سے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ جگہ کی قلت ہو، وقت کی قلت ہو، اسلام کہتا ہے ایک گڑھے کے اندر آپ لاکھوں مسلمان بیک وقت دفن کر سکتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی جنازہ ہوگا اگر جگہ اور وقت کی قلت ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جنگ جاری ہے، دونوں کو زمین میں دفن کر دو۔ 46 سال بعد نبی پاک کا وصال ہو گیا، 46 سنہ 46 سال بعد عہد کی اسی زمین پہ سیلاب آیا۔ لوگوں نے کہا کہ قبروں میں پانی چلا گیا، کیا کریں؟ علماء کرام کی جماعت بیٹھی، انہوں نے کہا ایسے ہے آپ ان قبروں کو شک کر کے مردوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ کہتے 46 سال بعد جب ہم نے ان دونوں شہیدوں کی قبر کو کھودا، خدا کی قسم جسم سے نور ٹپک رہا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے پیشانی پر پسینہ دیکھا، جسم تر و تازہ تھا، داڑھی ان کی تر و تازہ تھی، ان کا کفن بھی تر و تازہ تھا۔ ہم نے جب باہر نکالا ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جسے سینے پہ خنجر لگا، اس نے درد کی وجہ سے یہاں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ یہاں سوکھ گیا تھا۔ ہم نے اسی حال میں 46 سال پہلے دفن کیا، 46 سال بعد ہم نے باہر نکالا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا رکھا۔ دنیا کے سارے لوگ جانتے، جس نے سائنس بھی پڑھی ہے، بعد مرنے کے یا جسم گل جاتا ہے، اگر جسم ہو تو جسم سوکھ جاتا ہے، اتنا اکڑ جاتا ہے کہ حرکت نہیں کرتا۔ وہ کہتے 46 سال بعد ہم نے اس کا بازو اٹھا کے نیچے رکھا، رب کعبہ کی قسم ہے بازو دوبارہ اٹھا، زخم پہ آ گیا، دنیا کو بتا دیا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقی شہید ہے۔ میں ایک اور شہید کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، میری اور تیری ماں، کہتی ہے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا 3 چاند ہیں، تینوں کے تینوں میری گود پہ نازل ہو گئے۔
میں نے صاحب تعبیر سے اس کی تعبیر پوچھی، اس نے کہا عائشہ تیری صداقت پہ قربان جائیں، تیرے حجرے میں نبی بھی دفن ہوگا، نبی کے بعد نبی کا خلیفہ دفن ہوگا، اس خلیفے کے بعد اس کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب دفن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوا، نبی پاک کا وصال ہوا، نبی پاک کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا، میرے نبی کو عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ آج جو روضہ رسول ہے جسے دیکھنے کے لیے تو ترستا ہے، یہ حقیقت میں اس کی وارث میری اور تیری ماں حضرت عائشہ ہے۔ میرے نبی کو وہاں سلایا گیا، نبی کے بعد حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، ابو بکر کو رکھا گیا، لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلے نبی کی قبر ہے، جہاں پہ نبی کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے، جہاں پہ ابو بکر صدیق کا سینہ ہے وہاں پہ حضرت عمر کا سر ہے۔ ترتیب جو بنی کہ پہلے نمبر پہ میرے نبی کا مزار، اس کے نیچے ابو بکر کا، اس کے نیچے حضرت عمر کا۔ میں کہتا ہوں 30 پارے قرآن کے اٹھا دو، ایک آیت دکھا دو کہ قبر کی ترتیب ایسے رکھنی ہے کہ تاکہ برابری نہ ہو جائے۔ سیاستہ میں ایک حدیث دکھا دو کہ نبی نے کہا کہ میری قبر کسی کے برابر نہ پھیلانا، لیکن انہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں قیامت آ سکتی ہے جب ابو بکر اور عمر جیسے یہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو قیامت تک کوئی مولوی بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عشق اپنے فیصلے آپ کرتا ہے، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ترتیب یہ بنی، کہتے کئی 100 سالوں بعد گنبد خضرا کی دیوار گری، اچانک گنبد خضرا سے ایک قدم ظاہر ہوا۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے، کہتے ظنوا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی کا قدم ہے۔ پھر جمہور صحابہ کرام تابعین جمع ہوئے، ان میں عبداللہ ابن عمر اور حضرت سالم آئے، فرمائے یہ قدم میرے نبی کا نہیں ہے۔ اتنی انہیں سمجھ تھی، اتنا انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا تھا، فرمایا یہ جو پاؤں ہیں یہ میرے نبی کے نہیں ہیں۔ پوچھا یہ کس کے قدم ہیں؟ فرمایا یہ قدم حضرت عمر بن خطاب کے ہیں۔ کئی صدیوں بعد تیری سائنس کہتی ہے بعد مرنے کے دل اتنے منٹ کام کرتا ہے، بعد مرنے کے دماغ اتنے سیکنڈ کام کرتا ہے، بعد مرنے کے جسم اتنے منٹ گرم رہتا ہے، بعد مرنے کے گوشت اتنے عرصے بعد گل جاتا ہے، بعد مرنے کے اتنے عرصے بعد ہڈیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی سائنس اپنے پاس رکھ، جو غلامی مصطفیٰ کا پٹا پہن لے اور نبی کی غلامی میں موت قبول کر دیتا ہے، نہ اس کا کفن میلا ہوتا ہے نہ اس کا جسم میلا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے حقیقی شہید ہے، نہ اس کے جسم کو کوئی کھا سکتا ہے نہ کفن کو کھا سکتا ہے۔ اگر دلیل پھر بھی نہ آئے، قرآن حدیث کی بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ عراق کے اندر ایک فوجی کو مار دیا گیا، 22 سال پہلے اس کے بھائی نے قبر میں دفن کیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی 22 سال بعد خواب میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے قبر میں تکلیف اذیت ہو رہی ہے۔ علماء کے پاس گیا، جی ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ کہتے خواب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خواب پر بھروسہ کر کے قبر کو شک نہیں کیا جائے گا۔ جب بار بار ایک خواب لگاتار آنے لگا، علماء نے کہا قبر کھود کے دیکھو۔ جب قبر کو کھودا، دیکھا کہ واقعی وہاں پہ پانی موجود تھا۔ وہ کہتے جب میں نے اپنے بھائی کے لاشوں کو باہر نکالا، 22 سال پہلے نہ مونچھ دی، 22 سال پہلے نہ داڑھی تھی، رب کعبہ کی قسم سنت کے مطابق داڑھی بھی تھی، اور جب ہم نے اس کی لاش کو اٹھایا، لاش سے خون کے تازے قطرے نکل رہے تھے، اور اس نے ثابت کر دیا رب کا قرآن کہتا ہے اور شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے، شہید نہیں مرتا۔ اب میں چلتا ہوں، سیدنا امام شہید کا مقام آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا۔ اب امام حسین کی طرف چلتے۔ امام حسین گئے تو گئے کیوں؟ مدینہ طیبہ میں تھے، یزید کے بارے میں خبریں ملتی رہیں، یزید کا کردار اچھا نہیں ہے، یزید کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یزید زنا کرتا ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا۔ امام حسین نے کہا کہ میں ایسے ظالم تے جابر کی بیعت نہیں کروں گا۔
کوفہ والوں نے کہا امام حسین آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑنا ہوا تو لڑنے گے، اگر ہم آپ کے ساتھ صلح کرنی ہوئی تو یزید کے پاس جا کے صلح کریں گے، ہم آپ کے بابا کے مقتدی ہیں، ہم نے آپ کے بابا کے پیچھے جمعے پڑھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ ہماری بات مانو، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ میرے اور آپ کے امام نے جب تیاری کی، اصحاب رسول نے آپ کو روکا۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے صحابہ کرام کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ اصحاب رسول نے روکا، انہوں نے کہا امام حسین آپ نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوفہ والے میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی، انہوں نے تیرے بابا علی سے وفا نہیں کی، یہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ ایک تیر ایک تلوار چلے گا، یہ سارے کے سارے بدر ہو جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، انہوں نے وفا نہیں کرنی۔ آپ ان پہ بھروسہ نہ کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کربلا میں نہیں تھے، میں لسٹ تیار کر لو، میں ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے آج تک جواب نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں کتنے تن شہید ہوئے؟ کہتے 72۔ ہم کہتے نام لو، اون شہید ہوا، محمد شہید ہوا، پھر میں نے کہا کہتے قاسم شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، علی اصغر شہید ہوا، حضرت زینب کو قید کیا گیا، امام حسین شہید ہوا، حر بن علی شہید ہوا، عبداللہ بن حر شہید ہوا، امام حسین شہید ہوئے۔ میں کہ مولوی جتنا زور لگا 18 سے اوپر تو نہیں جائے گا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ہمیں ایک بات بزرگوں نے بتائی ہے 72 تن شہید ہوئے ہیں۔ ہم کہتے لسٹ بناؤ، نام بتاؤ 72 کون ہے؟ آپ شہدائے احد کے مزار پہ جائیں، وہاں پہ تختی لگی ہوئی، لسٹ بنی ہوئی ہے، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کا مزار موجود ہے۔ ہمارے پاک آرمی میں، پاک فوج میں کوئی بھی فوجی شہید ہو جاتا ہے، باقاعدہ اس کی لسٹ بنتی ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تمہارے شہداء ہیں۔ یہ کیسے شہید ہے؟ 72 تن شہید ہوئے ہیں، 18 سے اوپر گنتی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہو وہ مردہ مر جائے گا، 72 کے نام نہیں گنوائے گا، کیونکہ 18 کا تعلق اہل بیت سے تھا، باقی سارے کے سارے صحابہ کرام کے بیٹے تھے، سارے صحابہ کرام کے بیٹے تھے۔ اور آپ انٹرنیٹ پہ جا کے لسٹ بھی نکال سکتے ہیں، ہر ایک بیٹے کے ساتھ اس کے باپ کا نام جڑا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے محرم آیا حسین کے نام کی سبیل لگی ہے، محرم آیا محفل حسین کے نام کی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن تجھ سے 71 پوچھیں گے مولوی بتا ہمارا کیا قصور تھا؟ تو نے تو ہمارے لیے کبھی دعا بھی نہیں کی ہے، تو نے تو ہمارا نام بھی نہیں لیا ہے، کیا ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم نے اللہ کی خاطر جانیں نہیں دی؟ ہم نے قربانیاں نہیں دی؟ سننی تیار رہنا، قیامت کے دن یہ حساب ہوگا۔ اور جو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے غداری کرتا ہے، آپ کو 5 کے نام بتاتا ہے اور 72 کے نام نہیں بتاتا، وہ بندہ غدار ہے، وہ ممبر رسول کا حق نہیں ادا کر رہا۔ اصحاب رسول نے روکا، امام حسین نہیں جانا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ کوفہ والے میرے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ملیں گے، یوں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے بیٹا امام حسین، آپ پہلے قاصد بھیج لو، جائزہ لے لو، حالات دیکھ لو، حالات اچھے ہو چلے جانا۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ مسلم بن عقیل جاؤ۔ مسلم بن عقیل گئے، کوفہ میں اعلان کیا میں امام حسین کا قاصد ہوں۔ 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام مسلم نے دیکھا بڑا امن ہے، 40,000 کوفی بھی ساتھ ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے دل میں امام حسین کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے خط لکھا بھائی حسین یہاں پہ امن ہے، بڑے چاہنے والے آپ کے بابا علی کے، آپ کو بڑے ماننے والے ہیں، آپ قافلہ لے کر آ جائیں۔ خط یہاں پہ روانہ ہوا، ادھر یزید کو پتہ چل گیا مسلم بن عقیل کوفہ میں آ رہا ہے اور کوفہ میں تیاری ہو رہی ہے، عن قریب تیری حکومت چلی جائے گی۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اس سے پہلے
پہلے کہ کوفہ والے اکٹھے ہو جائیں، جاؤ کوفہ والوں کو دھمکی دو، نماز کا ٹائم ہے، 40,000 کوفی امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر بن زیاد یا عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا، اور جس نے بچے یتیم کروانے ہیں، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، وہ یہاں پہ کھڑا رہے، جس نے جان مال بچانا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جب میرے امام نے سلام پھیرا، 1-2 نمازی تھے، 40,000 کوفی بھاگ گئے۔ صحابہ نے کہا تھا بزرگوں کی بات سچی بات ہوتی ہے، ہماری عقلیں کام نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا حسین نہ جانا، یہ وفا نہیں کریں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جب مسئلہ ہوگا مصیبت آئے گی، یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، 1 نمازی بھی نہیں پیچھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پکڑا، آپ کو سولی پہ لڑکا دیا، شہید کر دیا، خنجر مار دیے، لاش کو اوپر لڑکا دیا، اور کہا کوفہ والوں اگر حسین کا نام لیا، جو انجام اس کا ہوا ہے وہ انجام تمہارا ہوگا۔ پورے کوفہ میں دہشت پھیل گئی۔ ادھر امام حسین کے پاس خط پہنچایا، یہاں پہ امن ہے، سکون ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم نے کہا تھا نہ جانا، یہ دیکھو خط آ گیا، امن ہے، سکون ہے، میں جاتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مدینہ سے مکہ سے جب آگے نکلنے لگے، راستے میں ایک شاعر دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا آپ امام حسین ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مسلم بن عقیل آپ نے بھیجا تھا؟ جی میں نے بھیجا ہے۔ امام حسین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کوفہ جا رہا۔ حسین خدا کا واسطہ ہے کوفہ نہ جانا۔ آپ نے پوچھا سنی جملہ بڑا تاریخی ہے، تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اس کو یاد کر کے جانا۔ ہم کیسا حسین پڑھتے ہیں، کیسے حسین کو مانتے ہیں، تو ہمارے پاس بیٹھ تو صحیح، تجھے پتا چلے گا۔ آپ کو کہنے لگا حسین رب کا واسطہ ہے، آپ نے کوفہ نہیں جانا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وہاں تو امن ہے، وہاں تو سکون ہے، میرے بابا کے مقتدی ہیں۔ فرمایا میں ابھی آ رہا ہوں، کوئی امن نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، میں نے مسلم بن عقیل کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے حسین نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا امام حسین شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے مسلم بن عقیل کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا حسین وہ مر چکے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا حسین وہ لٹک گیا ہے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہ رہا ہو حسینی لٹک جاتے ہیں لیکن کسی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ تو کیسا حسین بیان کرتا ہے، پانی کا قطرہ دے دو، تو نے حسین کو مانگت بنا دیا یزیدیوں کا۔ میرا حسین تو وہ لجپال حسین ہے۔ فرمایا علی والے لٹک جاتے ہیں، علی والے جھکتے نہیں۔ چلو بھائی، اور محمد بھی ساتھ ہے، علی اکبر بھی ساتھ ہے، 6 ماہ کا علی اصغر بھی ساتھ ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ جا تو سلو کے لیے رہے تھے، بلایا تو کوفہ والوں نے تھا۔ جب آپ راستے میں پہنچے، راستے میں کوفہ کے قریب ایک چشمہ ہے، وہاں پہ پڑاؤ کیا گیا۔ میرے امام حسین نے کہا عباس، یہ جملہ سمجھیے گا، لوگ کہتے غازی عباس، عباس علمدار، میں کہتا ہوں کون؟ کہتے غازی۔ میں نے کہا غازی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے جو اللہ کی راہ میں جائے، اللہ کی راہ میں لڑے، زندہ واپس آئے، اسے ہم غازی کہتے ہیں۔ میں نے کہا عباس کے بازو کربلا میں کٹے ہیں، عباس کو شہید کیا گیا، 72 تن میں امام زین العابدین واپس آیا، عباس شہید ہوئے، تو غازی کیسے کہتا ہے؟ غازی نہیں ہے، ہم شہید کہتے ہیں، اور لاکھوں غازیوں پر شہید کا مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا عباس، علی اکبر، قاسم جی حضرت حکم۔ آپ نے فرمایا پانی 4 گنا زیادہ بھر لو۔ انہوں نے پوچھا بابا خیریت؟ آپ نے فرمایا میرے مہمان آنے والے ہیں، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا۔ یہ تو گوب میں انہوں نے بیٹھ کے سنا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے،
بابا یہاں مہمان؟ ہاں۔ فرمایا میرے مہمان آنے والے ہیں، پانی آپ نے 4 گنا زیادہ بھر لینا ہے۔ پانی بھرا گیا، تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی آواز آئی، بڑا لشکر ہے، 1000 کا لشکر، جنگ جو، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، لوہے والے خود پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، سیدھا امام حسین کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے مہمان آگے پانی پلاؤ۔ ہر ایک یزیدی کو پانی پلایا گیا۔ عباس کہتے میں نے گھوڑے کے سامنے پانی رکھا، گھوڑے نے پیا، منہ ہٹا لیا، میں نے تشت پیچھے کھینچا۔ امام حسین نے فرمایا عباس آپ کو مسئلہ نہیں معلوم؟ جانور کے سامنے 3 مرتبہ پانی رکھو، جب تک وہ 3 مرتبہ منہ نہ مارے تب تک اس کا برتن نہ ہٹاؤ۔ پرندہ ہو گھر میں، جانور، اس کے سامنے 3 مرتبہ پانی پیش کرو، جو دانا ہے تو 70 مرتبہ پیش کرو۔ آپ کہتے ہیں میں نے تشت سامنے رکھ دیا۔ بعد میں ایک بیمار بزرگ ہے، اس نے کہا جی میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں، بیمار ہوں، ضعیف ہوں، پانی ہے؟ میرے امام حسین نے اپنا مشکیزہ دیا، فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ حر بن یزید کا یہاں سے میں تعارف کرنے لگا ہوں جو میری شہادت ہے۔ اس کا نام ہے حر بن یزید الریاحی۔ یزید اس کے والد کا نام تھا، یہ وہ یزید نہیں جس نے امام حسین کو شہید کیا، یہ دوسرا یزید تھا۔ اس ٹائم یہ نام عام تھا، لوگ رکھتے تھے، بچوں کا نام بھی رکھتے تھے۔ جب یہ نام کربلا کے بعد بدنام ہوا، لوگوں نے یہ نام رکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے قبیلے کا نام الریاحی تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حر بن یزید الریاحی، اور بعض کہتے ہیں حر بن یزید التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا جرنیل سمجھ لیں، ان کا کمانڈر سمجھ لیں، ان کا بڑا سمجھ لیں۔ یزید نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا حر بن یزید التیمی کو۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، امام حسین کا اخلاق، میرے حسین کی تربیت، میرے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی، بڑا متاثر ہوا۔ آہستہ آہستہ امام حسین کے پاس آیا، امام حسین ہو؟ جی میں امام حسین۔ اس نے کہا میں حر بن یزید ہوں، عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کو ہائر کیا آپ کے لیے، اور مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں مدینے سے چلے؟ آپ کیوں نکلے ہیں؟ امام حسین نے 12,000 خط وہاں پہ نکال کے دکھا دیے، توڑے کے اندر تھے۔ فرمایا یہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں جس میں لکھا حسین اگر تو کوفہ نہ آیا قیامت کے دن تیرے نانا کو شکایت کریں گے، حسین ہم تیرے ساتھ ہیں، حسین ہم تیرے ساتھ لڑیں گے، حسین تیری خاطر ہم جان قربان کریں گے، حسین تیری خاطر اپنے بچے قربان کریں گے۔ حر بن یزید نے خط پڑھے، دیکھتا ہے بندہ تو سچا ہے، اس کو خط لکھے گئے، وہ ہم شعر نہیں پڑھتے جمعے کے بعد، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہی تو دھوکہ تھا، بلایا بھی خود ہے، پھنسایا بھی خود ہے، شہید بھی خدا کیا ہے، قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ خط ہے 12,000، مجھے بلایا گیا، میں خود نہیں آیا۔ حر بن یزید نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہو، آپ کے خط بھی ٹھیک ہیں، آگے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے حسین نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا حر بن یزید نواسہ رسول کا راستہ روکتا ہے، آل رسول کا راستہ روکتا ہے، بطول کے نور کا راستہ روکتا ہے، جنت کے سردار کا راستہ روکتا ہے، علی کے شیر کا راستہ روکتا ہے، تجھ پر تیری ماں روئے۔ یہ جملہ میرے نبی نے بھی کئی دفعہ کہا ہے، لیکن جب میرے نبی نے کہا علماء کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے بیٹا تو زندگی میں ایسا کام کر تیری ماں کی آنکھوں سے نہ خوشی کے آنسو نکل آئے۔ لیکن یہ جملہ کوئی عام بندہ کہے، یہ جملہ جو تھا تنبیہ کے لیے تھا، سرجنش کے لیے تھا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تھا۔ جیسے ہم پاکستان میں تو بڑا بدتمیز ہے، تو ایسا ہے، تو نے ایسا کر دیا، فرمایا تو میرا راستہ روکتا ہے۔ اس نے کہا تجھ پر تیری ماں روئے۔ خدا جانتا ہے جو حر نے جواب دیا، اللہ نے قسمت ہی بدل دیا ہے۔ اس نے کہا حسین میں یزید کا جرنیل ہوں، میں اس کی فوج کا کمانڈر ہوں، آج تک کسی عربی میں جرأت نہیں ہوئی وہ اس جرنیل کو ماں کی گالی دے، آج تک کوئی عرب میں مرد نہیں پیدا ہوا جو اس جرنیل کی ماں کو پکارے۔
حسین تو نے میری ماں کو للکارا ہے، میں تجھے جواب نہیں دوں گا۔ میرے حسین نے کہا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میری ماں اور ہے، تیری ماں اور ہے، میری ماں کی شان اور ہے، تیری ماں کی شان اور ہے۔ سیدہ کا اس نے ادب کیا۔ تھا کون یزیدیوں کی صفوں میں؟ تجھے نہیں شرم آتی؟ تیرے دل میں فاطمہ بنت محمد کا حیا نہیں ہے؟ تیرے دل میں فاطمہ بنت محمد کا ادب نہیں ہے؟ تیرے دل میں سادات کا احترام نہیں ہے؟ وہ یزید ہو کر اس پارٹی میں ہو کے کہتا ہے نا فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیٹی کی عزت احترام کرتا ہوں۔ یہ احترام تو اس کو لے گیا سارا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں نے خواجہ قمر الدین سیالوی کے بارے میں پڑھا، آپ راول پنڈی میں آئے، علماء کرام کی میٹنگ ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا ہے، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ شیخ الاسلام ہو، آپ پیران پیر ہو، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک سید کھڑا ہے، سید کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں کھڑا ہوتا۔ شاہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں۔ شاہ صاحب آگے آئے، عشاء کی نماز تھی، سب کو پتہ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، شاہ صاحب نے 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ پیچھے مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ایک محلے کی مسجد تھوڑی تھی کہ نمازی شور ڈال دیں، امام صاحب تم تو فرشتے ہو، تم تو بھول ہی نہیں سکتے، تم تو کھاتے پیتے نہیں ہو، تم تو نور ہو۔ پیچھے پڑ جاتے امام تو بھول گیا ہے، تجھ سے لاکھ بھول ہوتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، تیرا زور مولوی پہ چڑھتا ہے، بیچارہ مولوی بھول جائے، مولوی سے غلطی ہو جائے، 2 منٹ دیر ہو جائے امام کو، پورا محلہ مسجد کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، مولوی صاحب کدھر گئے ہیں؟ سالوں سے وہ تجھے نماز پڑھا رہا ہے، تو کتنی مرتبہ لیٹ آیا؟ تیرے امام نے تو کبھی نہیں پوچھا آج تو دیر سے کیوں آیا؟ امام 1 منٹ دیر میں آ جائے، کیا اہل محلہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت آ کے کرا دے؟ سوچنا چاہیے آپ کو۔ یہ میں تنبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، 2-4 بندوں کو، سب کو نہیں، ورنہ الحمدللہ میرے نمازی ایسے ان سے مجھے حور کی خوشبو آتی ہے۔ میں آگے ذکر کروں گا، اللہ کا میرے اوپر لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے، میں 2-3 کو جو ہے نا وہ صرف تنبیہ کے لیے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے دیکھا، اب مولوی سارے خواجہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز 3 رکعت پڑھا دی، 4 ہے، یہ 3 پڑھا کے سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب بھی نہیں کہ نماز دوبارہ ہوتی ہے۔ ایک مفتی اٹھا، چلتا چلتا خواجہ صاحب کے پاس آیا، خواجہ صاحب وہ شاہ صاحب نے نا 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے، کہ حضرت اس کو سمجھاؤ نا۔ آپ نے فرمایا یار سید ہے، میں سوچ رہا ہوں کون سا جملہ بولوں اس کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، اور اس کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب نے کہا جملہ آ گیا ہے، پیر سیاہ صاحب نے کہا جملہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا شاہ صاحب کو بولا، شاہ صاحب جی، فرمایا نماز کا بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر پڑھاؤ نا۔ اور بڑا مزہ ہے نماز پڑھانے کا، ایک بار پھر پڑھا دو۔ کبھی آپ بھی امام کو گئے، امام صاحب بڑا مزہ ہے، پڑھا دو۔ ادب ادب احترام لے۔ غور بن یزید کہتا ہے میں تیری ماں کو کچھ نہیں کہوں، کیوں؟ تیری ماں میرے نبی کی بیٹی ہے، تو نے میری ماں کو کچھ کہا ہے؟ کوئی بات نہیں، تیری ماں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ امام حسین نے حسینی نگاہ سے پہچان لیا بندہ ہمارا ہے، ایک غلطی سے ادھر چلا گیا، بندہ ہمارا ہے۔ آپس میں بحث مباحثہ ہوتی رہی، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ میرے پیر امام حسین نے فرمایا علی اکبر آزان دو، علی اکبر نے آزان دی ہے، صفے بن گئی، ادھر بھی جماعت ہے تو ادھر بھی جماعت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یزید والے جو کافر تھے، حافظ قرآن بھی تھے، حدیث کے جاننے والے بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، کیوں حسین سے لڑنے آئے ہیں؟ وہ کہتے انہوں نے امام حسین کو جانا تھا، پہچانا نہیں تھا۔ ابو جہل نبی کو جانتا تھا، نبی کے معجزات کو جانتا تھا، لیکن پہچانا نہیں ہے۔ عتبہ نبی کو جانتا تھا کہ درخت بھی اس کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پہچانا نہیں ہے۔ شیبہ نبی کو جانتا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔ جس نے پہچانا ایک کو اللہ نے ابو بکر بنا دیا، جس نے پہچانا اللہ نے عمر بنا دیا، جس نے پہچانا اللہ نے عثمان بنا دیا، جس نے پہچانا اللہ نے حیدر کرار بنا دیا، جس نے پہچانا اللہ پاک نے حسن و حسین بنا دیا۔ وہ یزیدی آپ کو جانتے تھے، نواسہ رسول ہے،
ابن رسول ہے، بنت رسول ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ حر بن یزید نے آپ کو جانا اور اس نے پہچانا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر بھی صفے ادھر بھی صفے ہیں۔ آپ نے فرمایا حر نماز کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا حسین آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ یزیدی سارے پریشان۔ انہوں نے کہا جرنیل صاحب اے ہماری سائیڈ پہ آئے ہو، پارٹی بدل رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نماز یہاں بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہو نا جمعہ وہاں بھی ہو جاتا ہے یہاں بھی ہو جاتا ہے، ادھر بھی نماز پڑھو ادھر بھی نماز پڑھو، نہ نر نہ مادہ۔ اے سوچ، نماز اگر ہر جگہ ہو جاتی ہے، اور یزیدیوں کی فوج میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نماز حسین کے پیچھے پڑھوں گا، لڑائی تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ انہوں نے کہا ادھر بھی اذان ہے، فرمایا میں جانتا ہوں، ادھر بھی تکبیر ہے، اور نے کہا میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ادھر بھی جماعت ہے، اور نے کہا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور پھر ادھر کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، جماعت ادھر بھی ہے، جماعت ادھر بھی ہے، لیکن ادھر حسین ہے ادھر حسین نہیں ہے۔ حسین جیسا امام کہاں سے ملے گا؟ امام کو تو دیکھ جس کے پیچھے آئے دوئے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے۔ تو سوچتا ہے اس امام کے ساتھ تیرے ساتھ آخرت میں کیسے ہوگا؟ ہر بندہ امام کے ساتھ ہوگا، جو آج موجودہ امام ہے ہر امام کے پیچھے اللہ اکبر، نہ دیکھا نہ سوچا نہ اس کا عقیدہ پوچھا، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حر نے نماز پڑھی، اللہ نے ایسا کرم فرما دیا۔ سنیو، یہ دو چیزیں اس کو لے گئی ہیں، دو چیزیں۔ میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا، پھانسی اس نے مجرم کو سنا دی، نماز کا ٹائم ہوا، مجرم آیا، انہوں نے کہا امام صاحب کہاں؟ امام نہیں ہے۔ مجرم نے کہا میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو نماز پڑھا کے اس کو پھانسی دے دینا۔ نماز پڑھائی، سولی پہ لٹکانے لگے، بادشاہ نے کہا نیچے اتارو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میرا امام ہے۔ 17 نمازیں میرے نبی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہیں، جو تجھے چبھتا ہے آج 17 نمازیں میرے نبی نے پڑھی ہیں۔ فرمایا سنو، سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر تو میرا امام ہے، خدا سے لے کے تجھے میں راضی کروں گا۔ تو گلے شکوے ہی نہیں معاف کرتا، جہاں امام تیرا، مولوی تیرا، غیبتیں تیری، چغلیاں تیری۔ یہ سوچ لینا بیٹا، تیرے گھر والوں کو غسل نہیں آتا، غسل بھی ہم نے دینا ہے، جنازہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، دفن بھی ہم نے کرنا ہے۔ آج 4 دن کی زندگی ہے، تو مولویوں کے مخالف کھڑا رہے، کل قیامت کے دن تیرے آگے جھنڈا اٹھا کے بھی تیرا امام کھڑا ہوگا۔ یہ یہاں سے سیکھ لے، کربلا یہ سکھاتا ہے، ہم صرف رولانے کے لیے کربلا نہیں بیان کرتے۔ امام حسین نے نماز پڑھا دی، قافلے کو روک دیا گیا، کربلا آگے تھوڑا سا امام حسین چلے، آپ نے فرمایا قاسم یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یقال لہو ماریا و یقال لہو کرب بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، یہاں مجھے شہید کیا جائے گا، یہاں پہ خیمے لگا دو۔ ادھر میرے امام حسین کے خیمے ہیں، اس جانب جو ہے حر بن یزید کا خیمہ ہے، 1000 کی ٹیم ہے، ادھر اوپر یزید پریشان بیٹھا، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد ذرا پتہ تو کرو، جائزہ تو لو کیا بنا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور ٹیم لے کے آئے، 2000 یہودیوں کا لشکر آ گیا۔ انہوں نے کہا حر بن یزید سنا، اس نے کہا راستہ میں نے روک دیا، سامنے امام حسین کا خیمہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو 2 کو قافلہ روکا گیا یا 3 کو، 7 کو پانی بند کر دیا۔ 9ویں کی رات ہے، 9ویں کی رات میں حر بن یزید کا بیٹا، بعض روایتوں میں آتا ہے بیٹی گئی کہتی ہے بابا پانی تو تھوڑا سا دے دو۔ اس نے کہا بیٹی ابھی تو نے پیا تھا۔ فرمایا اپنے لیے نہیں مانگ رہی۔ پوچھا کس کے لیے مانگ رہی ہو؟ فرمایا وہ جو امام حسین کا خیمہ ہے نا، وہاں سے ایک بچے نے کہا ہے کہ بابا پانی دے دو، تو اس کے باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حر بن یزید نے سر نیچے کیا، اس نے کہا بیٹی پانی میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا بابا آپ کو یاد ہے جب آپ اس امام حسین کے پاس گئے تھے، آپ کے گھوڑوں کو پانی دیا گیا تھا، آپ کے لشکر کو پانی دیا گیا تھا، آپ کے کتوں اور جانوروں نے پانی پیا ہے، آج امام حسین کا بیٹا اور بیٹی پیاسی ہے، کیا اس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں پانی نہیں ملے گا۔ حر بن یزید کہتا ہے میں اٹھا، میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، میں نے کہا کوئی حل نکل سکتا ہے؟
وہ کہتا ہے میں سمجھتا تھا صرف امام حسین کو روکنا ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے. وہ تو نہیں جانتا تھا یہ حسینی قافلہ ہے، یہ ڈرنے والا نہیں ہے، یہ دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے. کہتا عبید اللہ ابن زیاد کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صبح آرڈر ہے ان کو شہید کرنا ہے. حر بن یزید کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میرا امام، میں نے جس کے پیچھے نماز پڑھی اپنے ہاتھوں سے اس کو شہید کروں. آپ کہتے 10 محرم الحرام کا دن آیا، جب میں گھوڑے پہ بیٹھا، میں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور امام حسین کی طرف چلا گیا. عبید اللہ ابن زیاد پریشان ہو گیا. اس نے کہا اور کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا امام ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے ایک جملہ کہا، اور وہاں پیاس ہے، یہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ فرش ہے، یہاں پہ تخت ہے، وہاں بھوک ہے، یہاں کھانا ہے، وہاں پیاس ہے، یہاں پہ شراب ہے، وہاں پہ دکھ ہے، یہاں پہ سکھ ہے. اس نے کہا کمینے اور یزیدیوں سن لو، تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں، میں اس حسین کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے قیامت کے دن میرا بیٹا امام حسین صرف جنتی نہیں، جنتیوں کا سردار بن کے خدا کی جنت میں جائے گا. فرمایا لاکھ تیرے پاس دولتیں ہوں گی، تیرے پاس تخت ہوگا، تیرے پاس حکومت ہے، تیرے پاس سیاست ہے، میرے دامن میں امام حسین کھڑا ہے. پھر انہوں نے لالچ دی. دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے نا، بندہ نہ مانے تو لالچ والا پتہ پھینک دو. انہوں نے کہا حر بن یزید ہم آپ کو رے کی حکومت دیں گے. رے ایک چھوٹا سا شہر تھا جیسے ہمارے پاکستان میں مری مشہور ہے. ہر بندہ کہتے ہیں مری میں ڈی ایچ ای میں میرا پلاٹ ہو جائے. انہوں نے کہا رے کی ہم حکومت دیں گے. آپ نے فرمایا اپنی حکومت پاس رکھو. فرمایا یزید تجھے لونڈیا دے گا. فرمایا لونڈیا بھی پاس رکھو. کہا یزید تجھے غلام دے گا. فرمایا غلام بھی واپس رکھو. جب لالچ بھی ناکام ہوگی پھر بندہ آ جاتا ہے دھمکیوں پہ. انہوں نے کہا یزید ہم تجھے قتل کریں گے. کہا منظور ہے. تیرے بیٹوں کا خون بہائیں گے. کہا منظور ہے. تیری بیوی کو بیوہ کریں گے. کہا منظور ہے. تیرے بچوں پہ خنجر چلائیں گے. کہا منظور ہے. عبید اللہ ابن زیاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا ہے کیا وہاں پہ؟ اس نے کہا وہاں وہ ہے جس کے پیچھے نماز ظہر پڑھی ہے. حسین کا نعرہ لگانا چھوڑ دے، جو حسین کو مانتا ہے امام کی عزت کرنا شروع کر دے. فرمایا وہاں وہ ہے جس کے پیچھے میں نے ایک نماز پڑھی ہے. امام حسین کے پاس گئے، معافی مانگی، حضرت پانی میں نے بند کیا، قافلہ میں نے آپ کا روکا ہے، کیا اب بھی مجھے معاف کر دو گے؟ آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر کہتے آزاد کو. فرمایا تو میری غلامی میں آ گیا ہے، میں نے رب سے دعا کر دی ہے، تو دنیا کی آگ سے بھی آزاد ہے، قیامت کے دن کی آگ سے بھی آزاد ہے. اور آیا حر نے کہا امام حسین اجازت دو میں لڑنا چاہتا ہوں. آپ نے جب اجازت دی آپ کا بڑا بیٹا علی بن حر کھڑا ہوا. باپ مشکل میں ہو نا، بیٹے کام آتے بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے. اولاد جوان ہوتی ہے، شادی شدہ ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے اس کے دل میں باپ کا حیا کتنا ہے، پیار کتنا ہے. تھے تو یزید کی ٹیم میں، آئے امام حسین کی ٹیم میں، دیکھ ان کے اندر ادب احترام کتنا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے بابا آپ نے نہیں جانا، میں ہوں نا، پہلے میں لڑوں گا. بڑا بیٹا گیا، چھوٹا بیٹا گیا، عبداللہ بن حر گیا، دونوں لڑتے رہے. کئی یزیدیوں کو قتل فنار کیا. آخر کار یزیدیوں نے حکم جاری کیا، انہوں نے کہا ان دونوں پر گٹھے وار کرو. وار کیا، دونوں کا لاشا زمین پہ گرا. میرے امام حسین نے دونوں کی لاش کو اٹھا کے گود میں رکھا. اے میرے امام کا کردار ہے. پانی انہوں نے بند کیا تھا، خیمے انہوں نے روکے تھے، راستہ انہوں نے بند کیا. آپ نے جب لاشیں ان کی گود میں رکھے، حر نے کہا حضرت یہ غلام ہے. فرمایا غلام نہیں، یہ امام حسین کے بیٹوں کی جگہ ہے. میرے امام حسین لاشوں کو اٹھانے لگے. حر نے کہا میں اٹھاؤں گا. فرمایا جوان بچے کی لاش باپ نہیں اٹھا سکتا، یہ حسین کا کندھا اٹھائے گا. میں قربان نہ جاؤں اس حسین پر جس نے دوسروں کی بچوں کی لاشوں کو بھی اٹھایا، خود کے بچوں کی لاشوں کو بھی اٹھایا. خیمے میں لے گئے. باری آئی حر کی حضرت اجازت دیں. آپ جب وہاں پہ گئے لڑتے رہے، کئی یزیدیوں کو قتل فنار کیا.
پھر یزیدیوں نے مل کے وار کیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے امام حسین نے اور بن یزید کو اٹھایا اور آپ نے ایک پٹی لی، اس کے سر پہ باندھی۔ کسی نے پوچھا حسین یہ کون سی پٹی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عام پٹی نہیں، یہ میری ماں فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے۔ اور آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا رضی اللہ عنک و رسولہ، اے ہر تجھ سے خدا بھی راضی ہے تو خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ عراق میں ان کا مزار موجود ہے، جب بھی اللہ توفیق دے وہاں پہ آپ نے حاضری دینی ہے، اللہ ان کے مزار پر انوار پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔